بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اعتکاف لغوی طور پہ کسی جگہ پر جم جانے کو کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں دنیا کے تمام معاملات چھوڑ کر عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے کو معتکف اور عاکف کہتے ہیں، اور جس جگہ پہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے اسے معتکف کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف سال کے دوران میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ البتہ افضل اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتکاف واجب اور ایک ہے سنت اعتکاف۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ جس کی کوئی نظر مان لے۔ اگر انسان نظر مان لے، خواہ مطلق ہو یا معلق ہو، تو اسے پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری 6696 نمبر حدیث ہے، من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، کہ جو اس چیز کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ اطاعت کرے، اور جو نافرمانی کی نظر مانے تو وہ ہرگز نافرمانی نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی جو اسلام لانے تک پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے 2042 نمبر پہ، اور اسی طرح صحیح مسلم اور دیگر جگہوں پہ بھی موجود ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری 2026 نمبر پہ روایت ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر کا اعتکاف کرتے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ بھی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے 2025 پہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا، اور جب 21ویں رات آئی، یہ وہ رات تھی جس کی صبح آپ معتکف سے باہر آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ اب وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 2027 نمبر پہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح سے اعتکاف کرنا ثابت ہے، لیکن جس پر آپ نے ہمیشگی کی ہے یا جس کی ترغیب دلائی ہے، ازواج النبی جس میں بیٹھتی تھی، وہ رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا تھا۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں یہ بات ذکر کی ہے، اجمع العلماء علی ان الاعتکاف لیس بواجب وانہ سنہ، علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ اعتکاف واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ تو سنت کی اہمیت کے پیش نظر اعتکاف کرنا چاہیے، اگرچہ ہم اس کو فرض قرار نہیں دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رمضان میں اعتکاف کرتے رہے ہیں، اور رمضان میں اعتکاف کرنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس کے مطابق انسان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف کی شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں بنیادی طور پہ، جیسے تمام اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت کا ہونا لازم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نیت کے اخلاص کی کی بات کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، تو اپنی دل کی جو سوچ ہے یا دل کی ایک فکر ہے وہ عبادت والی بنانی چاہیے، تو زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے یہ کلمات بھی گھڑے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ملتا۔ اس لیے نیت تو کریں نیکی کی، ثواب کی، لیکن اس کے لیے خاص الفاظ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف ہمیشہ مسجد میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو نص موجود ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہوں، اس سے علماء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اعتکاف ہمیشہ مسجد میں ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، اس میں یہ بات ذکر کی ہے جس کا اردو ترجمہ دارالسلام وغیرہ سے ہو چکا ہے، صراط مستقیم کے تقاضے۔ اس میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں الاعتکاف من العبادات المشروعہ بالمساجد باتفاق الائمہ، علماء کے اتفاق سے، ائمہ کے اتفاق سے یہ بات معلوم ہے کہ اعتکاف ان مشروع عبادات میں سے ہے کہ جو مساجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو کسی بھی مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھیں کہ جس میں باجماعت نماز ہوتی ہے تو یہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مساجد کو یعنی اس سے ثابت کیا۔ بعض لوگوں نے بعض مساجد کے ساتھ خصوصیت کی بات کہی ہے کہ صرف ان مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے، جبکہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، واللہ عالم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں یہ بات ذکر کی ہے الامر عندنا الذی لا اختلاف فیہ انہ لا یکرہ الاعتکاف فی کل مسجد یجمع فیہ، کہ ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے یا ہمارے ہاں جو موقف راجح ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کہ کسی بھی مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو وہاں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کراہت کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے حدیثیں گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جائیں، یاد رکھیں اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہوگی تو انسان کی وہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال، کہ جو بھی کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس میں ہماری مور نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ تو شریعت نے قرآن مجید کی نص میں یہ بات آئی کہ مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کا بتایا ہے، ائمہ نے اتفاق ذکر کیا ہے کہ یہ مساجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ گھروں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے وہ قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے جو موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں ان کو امن ہو، کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خاتون مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے خامد سے پوچھ لے، گھر سے اجازت لے، پھر اعتکاف بیٹھے۔ ویسے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے تو خامدوں کو کہا گیا نا کہ نہ روکیں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ لیکن یہ جو اعتکاف ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق نفل سے ہے اور یہ خامد سے اجازت کے بغیر نہیں سر انجام دینا چاہیے۔ بہرحال اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نیت، اور دوسری مسجد میں، اور تیسرا مسلمان ہونا، یعنی مسلم آدمی ہے اس کا اعتکاف کا فائدہ ہے، اور چوتھی شرط علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ بندہ عاقل بھی ہو، سمجھدار بھی ہو۔
اس کے بعد کچھ شریعت نے ممنوع چیزیں رکھی ہیں جن سے شریعت نے منع کیا کہ اعتکاف میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جو ہے جماع نہیں ہو سکتا، ہم بستری کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، اجمع اہل العلم علی ان من جامع امرأة وهو معتکف عامدا لذلك فی فرجها انه مفسد الاعتکاف. اگر کوئی بندہ ارادتاً ایسا کام کر بیٹھے کہ اپنی بیوی سے اس نے ہم بستری کی تو اس کا جو اعتکاف ہے یہ فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی خاتون بیٹھی ہے تو اس کو مینسز کے ایام شروع ہو جائیں، حیض شروع ہو جائے یا نفاس کا مسئلہ ہے تو ایسی خاتون بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. کیوں؟ شرح صحیح بخاری میں امام ابن بطال رحمہ اللہ کا قول ہے. امام بطال فرماتے ہیں العلماء مجمعون ان الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، کہ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. ولا اعتکاف فی، اور اسی طرح اس میں اعتکاف بھی جائز نہیں ہے. تو جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. یہاں یاد رکھیں بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف نہیں. دیکھیں اگر تو انسان صحیح تندرست ہے وہ تو روزہ ضرور رکھے گا نا، یہ تو ایک عبادت ہے، لیکن روزے کے ساتھ اعتکاف الگ عبادت ہے، اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے. جیسا کہ پیچھے گزرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف، ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو ان کو اس چیز کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا، بلکہ اس واقعے کے تحت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعلام الحدیث میں لکھتے ہیں فیہ دلیل علی ان الاعتکاف جائز لغیر الصوم، کہ اس بات میں دلیل ہے، اس واقعے میں دلیل موجود ہے کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف جائز ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا لیکن اس کا ارادہ ہے اعتکاف کرنے کا تو اعتکاف کر لے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ چیزیں جو ہے نا مکروہ قرار دی ہے یا جسے ناپسند کہہ دیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے. مسند شامیین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر موجود ہے کہ معتکف کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اور نہ ہی وہ کسی جنازے میں حاضر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ گھر میں جا سکتا ہے سوائے کوئی شرعی حاجت کے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جس کے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں حرج والی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی صورت میں اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آغاز کب کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف فصلی الفجر ثم دخل معتکفا، نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہوتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20ویں روزے کے صبح فجر کے بعد ہی انسان مسجد میں رہے اور رات پھر مسجد میں گزارے، پھر 21ویں رات کے بعد 21ویں دن انسان اپنے خیمے میں داخل ہو جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، 21ویں رات شام کے بعد باہر نہ جائے، مسجد میں رہے لیکن اپنی معتکف یعنی اعتکاف والی جگہ میں نہ جائے، وہ فجر کی نماز جو ہے پڑھ کے پھر مسجد میں اپنے معتکف میں داخل ہو، یعنی 21ویں روزے. تو یہ جو بات ہے نا دوسری، یہ ہمارے ہاں زیادہ راجع محسوس ہوتی ہے کہ انسان 21ویں رات مسجد میں گزارے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے 21ویں روزے وہ اپنے معتکف میں داخل ہو جائے. لیکن جو پہلا موقف تھا کہ 20ویں روزے ہی فجر کے بعد مسجد میں آ جائے، یہ بھی بہرحال بعض علماء کا موقف ہے اور بعض علماء نے اس کو احتیاط میں مبنی قرار دیا ہے. اسی طرح اعتکاف میں کچھ کام جائز ہیں جو شریعت کی طرف سے، مثال کے طور پہ کوئی جیسا ابھی بتایا کہ ضروری کام کے لیے نکلا جا سکتا ہے. اسی طرح استحاضہ جو ہے، استحاضہ بھی جو مستحاضہ عورت ہے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہوں نے اعتکاف کیا ہے اور ان کو یہ مسئلہ تھا، ان کو یہ بیماری تھی. اسی طرح مسجد میں خیمہ لگانا یہ بھی مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مسجد میں اور بھی کئی خیمے موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے خیمے بھی وہاں موجود تھے، تو اس لیے مسجد میں خیمہ لگانا یہ بھی مستحب ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں
ممکن نہیں ہے یا کوئی مسائل ہیں تو ایسی صورت میں اگر خیمہ نہ بھی لگایا جائے تو اعتکاف ویسے بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح معتکف کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، اگر اس عورت کے ساتھ محرم نہ ہو تو معتکف اس کو چھوڑنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 2035 نمبر پہ وہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ اسی طرح معتکف اپنا سر باہر نکال سکتا ہے، مسجد سے باہر نکال سکتا ہے، اور اس کی بیوی کنگھی بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری 2029 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ کچھ شریعت نے باتیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد انسان جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے تو اعتکاف، یہ جو رمضان والا اعتکاف ہے، یہ ختم کر لے اور اس کے بعد اپنے گھر میں چلا جائے۔ یہاں بعد بدعات بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے رسم و رواج شروع ہو گئے ہیں کہ جب تک اعتکاف کرنے والے کو اس کے دوست اور رشتہ دار لینے کے لیے نہ آئیں تو وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر اس کے بعد مسجد کے امام صاحب اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہار ڈالے جاتے ہیں۔ اس طرح کے انداز سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی چیزوں کی ہم نے مذمت کرنی ہے، ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والے شخص کو چاہیے کہ جب اس کا اعتکاف پورا ہو جائے تو بغیر کسی کا انتظار کیے فوراً اپنے گھر میں چلا جائے تاکہ وہ ریاکاری سے بچ سکے، وگرنہ جو سلسلہ ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا ہے اس میں اعتکاف کرنے والے کم ہی ہوں گے جو ریاکاری سے بچتے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ایسے معاملات سے بھی بہرحال بچنے کی ضرورت ہے۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر لیتا ہے، اپنے دل کے حال احوال کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے، انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ چمٹتا ہے۔ فوائد بہرحال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کاموں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔